تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے نہ وہ قرآن مجید میں ہے، نہ حدیث شریف میں ہے، نہ علماء کے پاس ہے، تو پھر وہ علم ڈھونڈنے کے لیے آدمی کہاں جائے؟ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے، اور وہ سینہ بائی سینہ سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے۔ اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ دل وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ کہتے ہو؟ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہی اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، کبھی سوچا؟ اس زبان کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے سینٹر میں۔ اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہیں گے زبان ٹھیک ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ جانوروں میں وہ مخلوق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بول نہیں سکتے ہیں۔ اس گوشت کے لوتھڑے کو وہ لطیفہ اخفا بلواتا ہے، اور وہ جو اندر گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل بولتے ہیں، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے لطیفہ قلب۔ فرق یہ ہے کہ یہ آزاد ہے اور وہ لطیفہ قلب 1,80,000 جالوں میں بند ہے۔ جب کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان بولتی ہے اسی طرح وہ دل بولتا ہے۔ اب اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر وہ مخلوق جو دو گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ہے، اگر وہ جاگ اٹھے تو وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن کیسے وہ جاگے؟ مرغی کا انڈا ہے، اگر کسی نے دیکھا نہ ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چو چو کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہے، توڑ کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہوا میں اڑے گا، کیسے چو چو کرے گا؟ یہی کہے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو مرغی کی ضرورت ہے اور اس کو مرشد کی ضرورت ہے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد کیا کرے گا؟ اس کے سینے کے حساب سے اللہ کی گرمی پہنچائے گا۔ جب وہ مرغی کا چوزا گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، اس کی فطرت ہے، کچھ سکھائے گا نہیں۔ اور جب یہ لطیفہ قلب پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا۔ اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز ہے جو اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اب آدمی وہ جو لطیفہ قلب ہے اس کا استاد بن جائے گا۔ وہ اندر مثل بچہ ہے، اس نے صرف اللہ اللہ کرنا، اس کو اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ یہاں سے 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک پتھر کی تسبیح ہے، ایک دل کی تسبیح ہے۔ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ پتھر کی تسبیح ٹک ٹک کرتی ہے، زبان اللہ اللہ کرتی ہے، لیکن اب وہ تسبیح بھی باہر ہے، جو اسے اللہ اللہ کا نور بنتا ہے وہ بھی باہر ہے، اور جو تمہارا دھیان ہے وہ بھی باہر ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر چل رہی ہے، وہ ٹک ٹک ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ اب آدمی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے۔ جب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ساتھ مل جاتی ہے
تو پھر وہ ٹک ٹک نہیں رہتی، وہ اللہ اللہ بن جاتی ہے۔ اور وہ تسبیح بھی اندر، دھیان بھی اندر، جو اس کا نور بنا وہ بھی اندر۔ اب ٹک ٹک کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر رکھی ہے۔ اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ خون کو دھکیلنا، پھر نس نس میں پہنچانا، پھر ٹک ٹکیں اوپر آتی ہیں، پھر خون کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا۔ نس نس میں جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر کسی کو آتا ہے تو بتائے۔ وہ ٹک ٹک اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچاتی ہے۔ جب نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو ایک دفعہ اللہ کرے گا، تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 3.5 کروڑ نسیں گونجے تھیں۔ سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا ایک دفعہ اگر دل اللہ کہے تو۔ کیسے ملے گا؟ کہ یہ جو تیرے مسام ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے، یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نام لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ خدا خود پوچھے بتا تیری۔ وہ جو پہلا درجہ ہے وہ مسلمان کا ہے، یہ درجہ یہ مومن کا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مسلمان میں فرقے ہیں، تنازع ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور جب مومن بن جائے گا، دل میں نور آ جائے گا، تو یہ نہیں کہے گا میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، یہی کہے گا امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ مومن کا درجہ ہے۔ اس کے بعد ولایت شروع ہوتی ہے۔ لوگ کچھ تعویذ دیتے ہیں یا علم تھوڑا حاصل کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ولی بن گئے، نہیں، ولایت بہت دور ہے۔ اب تم لوگ آئے ہو، تم کو بتا رہے ہیں کہ ولایت کیا ہوتی ہے۔ ولایت کوئی آسمان سے نہیں ہے، تمہارے اندر ہے، سب کے اندر وہ ولایت موجود ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا رات کو خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم تو نہیں ہوتے، لیکن تمہاری کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسرے شہر میں گھومتی ہے، وہ لطیفہ نفس ہے، وہ شیطانی چیز ہے، وہ ہر کسی کی آزاد ہے، وہ خواب میں شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اب جب تمہارے اللہ کا نور پھیل گیا تو وہ رحمانی چیزیں بھی اندر جاگ اٹھی۔ اب تم نے دیکھا کہ خواب میں حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کو جھاڑو دے رہے ہو، رخ پلٹ گیا۔ 3 سال تک تم اس دل کو، دھڑکن کو اللہ اللہ میں ملاتے رہے، کبھی بند ہو گئی، کبھی ملی، کبھی بند ہو گئی۔ 3 سال کے بعد تم ڈٹ کے سوتے رہے اور وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہا۔ سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، تو کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب یہ مرتبہ مل گیا۔ اب جو تمہارے اندر مخلوقیں ہیں، تمہارے اندر 16 مخلوقیں ہیں، 7 لطیفے ہیں، باقاعدہ حدیث شریف میں ان کے نام ہیں، لطیفہ قلب، سری، روح، خفی، اخفی، اللہ، اور 9 ان کے خلیفے ہیں، 16 ایک تم 17۔ اب اللہ اللہ کے نور سے وہ مخلوقیں اب جاگنی شروع ہو گئی۔ 12 سال تک اتنی وہ جوان ہو گئی کہ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کریں، تم نے سوچا یہ حضور پاک کے قدموں میں ہے۔ بولے شاہ فرماتے ہیں لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیحی عاشق قدمہ۔ کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے،
ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں. قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہوا ہے، تم نے سوچا یہ چیز اوپر پرواز کر دیں. فرشتوں نے روکا، نہیں رکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. کیوں آپ فرشتے بھی نہیں جا سکتے؟ اور یہ تمہارے اندر کی چیزیں وہاں پہنچ گئی جہاں آپ کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان چیزوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اسفل مخلوقات ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے؟ مرنا تو ہے نا. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ روحیں سب کی آسمانوں میں چلی جاتی ہیں. یہی عقیدہ ہے نا. اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں پھر ان دربار میں کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ روح ان دربار والوں کو بھی اوپر چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے. نماز پڑھتی، ذکر کرتی، لوگوں کو فیض پہنچاتی، اور قیامت تک اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں. فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. تو اس پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. سنا ہوگا جو تو اہل محبت ہیں وہ تو کہتے ہیں ایسا ہوا، پتہ نہیں کیسے ہوا. جو لوگ دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہے تھے. اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی. اگر ان میں بیٹھنے اٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں بھی یہی کچھ ہے. ہو سکتا ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، اس جسم سے نہیں ہوتی ہے، وہ جو جسم کے اندر ہے اس سے ہوتی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبہ میں دیکھا. فرمانے لگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن اس پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. تو لوگوں نے کہا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا. یہ اندر تم سب کے اندر موجود ہے. اگر اس کو جگانے کا راز سیکھ لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو. اگر تم نے وہ راز سیکھا نہیں، وہ اندر ہی مر گیا، تو یہ باہر بھی قبر میں چلا گیا. اگر تم لوگوں کو فرصت ہو تو بات تھوڑی اور بڑھا دیں. تم یقین جانو لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز کی 3 شرطیں ہیں. زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، جسم عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل او اللہ احد، کہہ دیں اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا. آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا وہی مسلمان ہوئے. جنہوں نے ہیل و حجت کری وہ منافق ہوئے. جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے. آپ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ تو جانتے ہیں اللہ ایک ہے. آپ دھیرے دھیرے کس کو کہتے ہیں کہ کہہ دے اللہ ایک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں. آپ روز پڑھتے ہیں، گھڑی گھڑی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اللہ ایک ہے؟ آپ تو جانتے ہیں. تو بولے شاہ فرماتے ہیں کہ ایک نقطے میں گل مکتی ہے. آپ اپنے دل کو کہتے ہیں کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ آگے سے جواب دیتا ہے گھر چاٹا ہی کو نہیں، ہیرو کرتا ہے نا. اور پھر کہتے ہو اللہ سماد اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے بیمار ہے. پھر کہتے ہو لامیہ لید والامیہ لید، وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی،
मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था। अब मुनाफिक दिल की नमाज कैसे कबूल हो? ये नमाज सूरत है, ये नमाज तबाही की तरफ ले जाती है। इसी नमाज के लिए कुरान मजीद में है कि उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर है, उनकी नमाज दिखावा है। दिखावा कैसे बने? दुनिया के सामने अटेंशन खड़ा है, अल्लाह ताला फरमाता है ना अमलों को देखता हूँ, ना शक्लों को, ना तेरी दाढ़ी को देखता हूँ, ना तेरे सजदे को, मैं तेरे तलब और नीयत को देखता हूँ। जिसको रब देखता है उसमें शैतानी ख्याल है, घर भर है। जिसको दुनिया देखती है उसमें अटेंशन करा हुआ है। ये नमाज दिखावा है, सारी उम्र पढ़ते हैं और यही नमाज तबाही है। तबाही कैसे है? लोगों ने कहा 5 वक्त का नमाजी है, तो तकबर आया ना, सीना खाली है, उसको कौन निकाले तकबर को? लोगों ने कहा तहज्जुद भी पढ़ता है, ताजीम करी और तकबर आया। एक दिन बेनमाजी को देखा, बड़ी हकारत से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। ये नहीं पता कि तकबर इजाजील अखबार कर नमाजें वो भी पढ़ता। फिर सोचने लगा अब कौन सी सुन्नत रह गई, सारी सुनते अपना ली। जब सारी सुनते अपना ली, अब कहने लगा मुझ में और हजूर पाक में क्या फर्क रहा, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। जब यहाँ तक पहुंचा तो उसका ईमान ही चला गया। वो नमाजें लेगी ना उसको तबाही की तरफ। क्या वजह है कि एक नमाज तबाही की तरफ ले जाती है और एक नमाज वलायत की तरफ ले जाती है? ये नमाज सूरत है जिसको हर कोई पढ़ सकता है। 72 फिरके वाले पढ़ते हैं, वो फारिग भी पढ़ते हैं, सिख जासूस भी ये नमाजें पढ़ा के चले गए। जिसको सिख जासूस भी पढ़ा सकता है उस नमाज का क्या है? दूसरी नमाज है नमाज हकीकत। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखने होगी। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाने पड़ेगा। फिर कोशिश करोगे कि काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में। फिर कोशिश करोगे कोई अखबार रसाला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। बस हर जुबान कहेगी कह दे अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। अल्लाह उस वक्त, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। लामिया लित व लामियो लत, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रहा है, जिस्म अमल कर रहा है। जुबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मजम्मल में। जुबान दलील से मनवा रही है कि कह दे अल्लाह एक है, और दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह अल्लाह। जुबान का तसरफ है और बीबीसी से बोलते हैं यहाँ सुनते हो, ये जुबान का तसरफ है। और उस दिल का तसरफ है यहाँ गूंजता अर्श मौला वाले। तुम्हारी इस नमाज को ये दिल अर्श मौले में पहुंचाएगा, वो नमाज मोमन का महराज है। इसके बाद फिर वली की नमाज। तो ये तो मोमन की नमाज होगी, फिर वली भी होते हैं। फिर वली की नमाज क्या? एक दिन मुजद्दिद साहब मस्जिद में गए, देखा एक आदमी सो रहा है। सोचे शायद नमाज पढ़ के सोया होगा। फिर गए, देखा सो रहा है, समझे नमाज पढ़ के सोया होगा। आप असर से मगरिब तक मस्जिद में रहते हैं, मगरिब की अजान हो रही है, वो सो रहा है, तो आपको बड़ा गुस्सा आया, झंझोड़ा उठ यार मस्जिद से निकल जा, क्या नमाज पढ़। फौरन उठा, वुज़ू किया। जब बात खड़ी होने वाली थी, बुलंद आवाज से कहा इमाम साहब रुक जाएं। इमाम साहब रुक गए। फौरन उसने नियत कर ली दोहर का सुन्नत वक्त फजर। देखते हैं फजर का समय हो गया। फिर उसने जोहर की नमाज पढ़ी, देखते हैं जोहर का समय हो गया। असर की नमाज पढ़ी, सूरज वापस आ गया। उस वक्त उसने कहा मुजद्दिद साहब आप तो साहब नजर थे, बेहतर था मुझे जगाने से पहले मेरा हाल देखते, मैं तो उसी के पास था जिसकी तुम नमाजें पढ़ते। अब ये काम तुमको करना, ये तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम एक ही काम में, एक ही नमाज में लगे हुए ना, और उसी नमाज में बुढ़े हो गए और उसी नमाज में मर गए। ये नमाज सूरत थी, उसे कुछ असर नहीं हुआ।
اب یہاں سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک نام ذاتی ہے، 98 نام صفاتی ہے، سب کو پتا ہے اگر ایک نام کا ذکر کر لیا جائے تو باقی سب ذکروں سے وہ بھاری ہے، 98 جمع کر دو پھر بھی اس میں ذات بھاری ہے، پتا ہے نا؟ جب پتا ہونے کے باوجود پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا ہو جائے؟ آپ کو پتا بھی ہے پھر آپ اور ذکر کر لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس امت کے اوپر افسوس ہے، ذاتی اسم ملنے کے باوجود یہ کچھ صفاتی اسم کا ذکر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام کی امت یا ودودوں کا، اور باقی نبی اپنے اولو العزم مرشد کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی کہ ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ میں ایک نبی ہو کے بھی ایک ادنا سے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذاتی نور کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے، اس سے پھر وہ بہتر ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ جو یا رحمانوں کے نور سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہی حضور پاک کی امت، یہ ہمارا نشان ہے۔ اب تو محروم کیوں؟ اس وجہ سے محروم ہوں کہ یہ اسم سخت جلالی ہے۔ ایک پرندہ ہے ککنس، کوئی درویش اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس نے وہ سن لیا، درویش چلا گیا، اس نے اللہ کرنا شروع کر دی، تھوڑے دن ہوئے اس کو گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ اب اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر لیں کہ جب آگ لگے تو یہ جل جائے میں بچ جاؤں، لیکن جب آگ لگی تو وہ بھی جل گیا تو لکڑیاں بھی جل گئیں۔ اس کی راکھ سے پھر ایک انڈا پیدا ہوا، پھر وہ پھٹا، پھر اس نے اللہ شروع کر دی۔ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ککنس جلتا ہے، اللہ اسے اس وجہ سے ہم نہیں کرتے، یہ جلالی ہے۔ ہم کہتے ہیں ککنس نے صرف اللہ سنا تھا، محمد رسول اللہ نے سنا، اگر یہ بھی سن لیتا وہ کبھی نہ جلتا۔ اب ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں گاؤں میں کئی عامل لوگ ہیں، کوئی عمل کرنا چاہے تو کسی عامل سے اجازت لیتا ہے، تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چلا کرتا ہے 40 دن کا 7 دن کا اجازت لے کے کرتا ہے، ورنہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے صورتوں کا چلے کے لیے اجازت ہے تو کیا اس میں ذات کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ یہ سب سے اعلیٰ ہے، جس میں پورا قرآن مجید بند ہے، پوری کائنات بند ہے، تو کیا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے عامل کی اجازت ہے، صورتوں کے لیے عامل کی اجازت ہے، اور اس کے لیے کامل کی اجازت ہے۔ اب اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، کام تو بڑا اچھا کرے ہیں، لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے اور تھکتا رہتا ہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی کہ میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ نعرہ تکبیر، بھائی مستعمی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے، اس میں اللہ کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کرتے، شیطان ان کو ستاتا، ان کو نظر آتا۔ ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے کہ آج اس کو ماروں گا۔ آواز آئی ہے باجید، یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، تو اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔
جب باجید بستانی رحمۃ اللہ نور علیہ نور ہو گئے تو شاید بستان سے جادوگر بھی چلے گئے، جب ہمارا یہ عمل اثر نہیں کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اسم اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی فوج کو حکم دیتا ہے، اس کے پاس ہندو فوج ہے، بما اسلحہ قرآن مجید ہوا ہے، جنات کی فوج ہے کہ جا اس کو تباہ کر برباد کر کچھ بھی کر، یہ لفظ اللہ اس کے دل میں نہ جائے، ورنہ یہ تو ساری عمر کے لیے گیا۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو، نہیں ہے نا؟ وہ آئیں گے تمہیں پہلے تو بہکائیں گے، باز نہیں آئے بیمار کر دیں، باز نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز۔ یہ اجازت ہے، اگر کوئی شخص اجازت میں بھی کمزور ہے تو وہ ذکر اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں، جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں، اگر فرصت میں ہیں تو دن میں کئی بار 66 مرتبہ لکھیں۔ صبح کی نماز کے بعد یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ ان آنکھوں میں بڑی کشش ہے، یہ اس کو کھینچ لیتی ہیں، جب آنکھوں میں آ جائے گا تو دل کو آنکھوں سے بھی زیادہ کشش ہے، پھر لکھنا بند کر دیں، پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھا نظر آتا تھا دل پہ لکھا نظر آئے گا، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک 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 ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، بار بار ایسا کریں گے دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگے، جس طرح کاغذ پر لکھتے تھے اسی طرح انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر لکھتے لکھتے سو جائیں، کسی میں نیند آ جائے، کسی تصور میں نیند آ جائے۔ رات کے آدھی وقت کے بعد ہر آدمی کے پاس خاص فرشتے آتے ہیں، وہ کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ اچھا یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ درود شریف پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگی ہو سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور رات کو خواب میں بھی اللہ کرتے رہے۔ آپ دن میں جا رہے ہیں آفس کو یا کہیں کاروبار میں جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دھڑکنوں سے نہیں ملتا ہے۔ ذکر خفی ہو رہا ہے، ذکر قلبی ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ